محترم حاضرین، حماس کے مبینہ اسرائیل پر حملے کے جواب میں اسرائیل کی جو انتقامی کارروائی جاری ہے اس کی خبریں دیکھ کر اس کے وہ مناظر جو میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، یہ نتیجہ نکالنا اور اس نتیجے پر پہنچنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ آج کی دنیا اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ جانتی ہو، سمجھتی ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے، مشینیں، ہتھیار، آلات بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، جدید سے جدید بنا چکی ہے، لیکن انسانیت اور مانوتا، اخلاق، یہ اس کا مر چکا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسانیت کے معیار پر وہ اپنی تاریخ کے انتہائی پست حالت میں نظر آتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غزہ کے نہتے لوگوں پر، عوام پر انتہائی اندھا دھند بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں جب وہاں کی تصویر آتی ہے تو عمارتوں کے بیچ صرف ملبہ نظر آتا ہے۔ یہ خبریں ہیں، کھلی کھلی دھمکیاں دی گئی اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا کہ غذا بند کر دی گئی، کھانا بند کر دیا گیا، کسی قسم کی کوئی رسد نہیں، دوائیں نہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل اور مریضوں کے جائے پناہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، کئی سو بچے، بوڑھے، عورتیں بموں کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ابھی تازہ خبر یہ تھی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاسپٹلز میں اسباب کی قلت کی بنیاد پر بعض مریضوں کا، جن کا آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اینستھیسیا، بے ہوش کرنے والا انجیکشن اور دوا نہ ہونے کی وجہ سے بغیر بے ہوش کیے ہوئے ان کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دوائیں اتنی کم ہیں کہ مریضوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو زیادہ تکلیف ہے، زیادہ ضرورت ہے، اس کو دوا دی جائے، جس کو کم ضرورت ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ پانی کے قطروں کو بہت ساری لوگوں کی تعداد جو ہے ترس رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو 24 گھنٹے میں صرف 1 لیٹر پانی مل رہا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ سمندر کا کھارا پانی اور کیچڑ ملا ہوا گدلا پانی پینے پر مجبور ہے۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ لوگوں کے دباؤ میں جب رسد پہنچانے یا امدادی سامان پہنچانے کی بات کی گئی کہ مصر کا راستہ کھولا جائے تو وہاں سے ایک دن میں صرف 20 ٹرک بھیجے جائیں، جبکہ تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں کم سے کم 100 ٹرک امدادی سامان کی ضرورت ہے۔ 100 ٹرکوں پر لدا ہوا سامان کسی قدر کفایت کرے گا، 20 ٹرک کی اجازت دی گئی۔ یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر مسلمان ہی نہیں، دنیا کا ہر درد مند انسان جس کی انسانیت زندہ ہے، جس کے آنکھ اور دماغ پر نفرت اور تعصب کا، مذہبی تعصب کا پردہ نہ چڑھا ہو، وہ اس سے اس کا دل پھٹ رہا ہے۔ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بموں کی اور ہتھیاروں کی ایک جنگ جاری ہے، نہتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کون سی بہادری، بہانے بہت کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہتھیاروں کی جنگ کے ساتھ میڈیا میں بھی جنگ جاری ہے۔ ظالم اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے بہت سارے عذر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے، اور دنیا کی اکثریت، میڈیا کا اکثر بیشتر حصہ بھی اس جنگ میں ظالم کے ہی ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ترقی بہت ہو چکی ہے لیکن انسانیت مر چکی ہے۔ لوگ مذہب کا نام لیتے ہیں لیکن مذہب کی وہ تعلیمات جس کی دہائی دی جاتی ہے کہ ہر مذہب اچھی باتیں سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ صرف دعوے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور اگر گہرائی میں جائیں تو جس مذہب کے لوگ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، یہودی، ان کی مذہبی کتاب کو اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہاں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر یہودی کو جان سے مار دینا ان کے یہاں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صرف مسلمان نہیں، یہ وہ عیسائی جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ غیر کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور فلسطین کی حمایت کرنے والوں کو مجرم کی طرح پیش کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی ساتھ دینے والے۔
اب ایک نہتے عوام پر حملہ کیا جا رہا ہے، کیا اس کو کوئی جائز قرار دے گا؟ یہ دہشت گردی کی حمایت کہلائے گی ان کے حق میں بولنا؟ جبکہ خود اسرائیل کے اندر بعض اخبارات اور بعض شخصیات غزہ پر اندھا دھند بمباری اور وحشیانہ بربریت کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، ظلم اور زیادتی قرار دے رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، بعض خبر رساں ایجنسیاں یہ بتا رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اور مقابل میں ہاں یہ ایک ظلم کی بات ہے، ایک طرف ظالمانہ کارروائیاں ہو رہی ہے، دوسری طرف جن کو اسلامی لشکر یا مجاہدین یا اسرائیل کے دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس کی پڑتال کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں بھی عقیدہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہودیوں سے جنگ جو ہے وہ عقیدے کی نہیں ہے، زمین کی ہے، وطن کی ہے۔ ان کے یہاں دعوے بہت ہیں اسلام پسندی کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت چل جائے گی۔ ان کے یہاں کمیونسٹوں کو قبول کیا جاتا ہے، اس تنظیم میں دروز اور باطنی فرقے کے لوگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہاں روافض اور شیعوں سے دوستی ہے، سلفیوں اور صحیح عقیدے اور منہج والوں سے دشمنی پائی جاتی ہے۔ 70 کی دہائی سے ایران حماس کی مدد کر رہا ہے۔ حماس کے بیانات میں انشاءاللہ رات کے خطاب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ جمعہ کا وقت تنگ ہوتا ہے، اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ اس پورے قضیے میں مسئلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں زیادہ زور دیا جاتا ہے اس بات پر کہ ان کی امداد کی جائے، رسد پہنچائی جائے، ہاں، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو صحیح بھی ہے کہ دعا کی جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو پہنچانا انسانیت کا، دین کا تقاضا ہے، فریضہ ہے۔ لیکن کیا مسلمانوں کا اصل قضیہ یہی ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم آج فلسطین پر آنسو بہائیں، اس کے لیے امدادی اور تعاون کی بات کریں، دعاؤں کی بات کریں؟ اس سے پہلے افغانستان پر رو چکے، عراق پر رو چکے، صومالیہ میں رو چکے، اور مختلف ملکوں میں ہر تھوڑے دن کے بعد ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو کیا ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ جب کوئی حملہ ہو جائے، مسلمان پر افتاد پڑ جائے، مصیبت میں گر جائے، اس وقت آنسو بہا دیویں، کچھ ہمدردی کے بول لیویں، ظالم کی ظالمانہ کارروائیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں، اس کی مذمت کر دیں، میمورنڈم احتجاج کر لیں، اور کچھ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو کارروائیاں ہوتی ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے تعلق سے یہ کیا جائے، وہ کیا جائے؟ کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ کیا یہ ہمارا اصل قضیہ ہے؟ میں آج کے خطبے میں دعاؤں سے متعلق صرف گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن سفر میں آتے ہوئے ہمارے ایک رفیق مکرم سعودی عرب سے انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے جو ہے ایک کتابچہ بھیجا، شیخ محمد سعید رسلان کا، بڑا پیارا، اس کا کچھ حصہ ابتدائی میں نے پڑھا، بہت پیارا لگا، اور دل چاہ رہا ہے کہ اسی تناظر میں ان کی کچھ باتیں پیش کر کے اپنے موضوع پر آؤں۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلسطین کے سابق ایک مفتی صاحب شیخ محمد امین حسینی، وہ ایک لقاء میں کچھ فلسطینیوں کے ساتھ اکٹھا ہوئے، ملاقات ہوئی ان سے، ان کے ہم وطنوں کے ساتھ۔ اسی مجلس میں جو فلسطین کے سابق مفتی ہیں، اسی مجلس میں ان سے سوال کیا گیا کہ متى نعود الى فلسطین، ہاں ہم فلسطین کب لوٹیں؟ کتابچے کا نام ہے متى يعود الینا فلسطین۔ ہاں اسی سے پہلا جملہ یہ نکالا کہ متى نعود الى فلسطین۔ فلسطینی پوچھ رہے ہیں جو در بدر بھٹک رہے ہیں، جلا وطن کے جیسا غریب الدیاری کی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین سے باہر ہیں، انہوں نے سوال کیا اپنے مفتی صاحب سے کہ ہم فلسطین کب لوٹیں گے؟ ہماری اس دربدری اور غریب الدیاری کی انتہا کب ہوگی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا برجستہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے، تعودون الی اللہ، عادت کیا ہے، تعودون الی فلسطین، جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے تو تم فلسطین کی طرف بھی پلٹو گے۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ اگر کسی بھی سرزمین پر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے ہاتھ میں فلسطین کب آئے گا، واپس کب لوٹے گا فلسطین، ہمارا فلسطین جو ہماری زمین تھی، جس پر ناجائز قبضہ کیا گیا، یورپی اور مغربی طاقتوں نے مل کر جہاں اسرائیل کا ناجائز تسلط قائم کیا، اس کو قبضہ دیا، 1948 سے اس کی حکومت قائم ہوئی، اور بتدریج آج کی تاریخ میں وہ 78 یا 80% سرزمین پر جو فلسطینیوں کی زمین تھی اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
اور اصل فلسطینی غزہ اور مغربی کنارے کے 20-22% پر سمٹ گئے ہیں، اور وہاں سے بھی اب خالی کیا جا رہا ہے غزہ سے. ہاں، ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 24 گھنٹے میں خالی کر کے مغربی کنارے پہ جائے، اور وہاں بھی جو ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے. حماس کے بہانے سے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حماس کو طاقت دینے اور بڑا کرنے کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی، اور انہوں نے الفتح اور دیگر اپنی مزاحمتی تنظیموں کو کمزور کرنے کے لیے حماس کو طاقت دی اسرائیلیوں نے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ اہل علم کی باوثوق اور وہاں خود فلسطینیوں کے بیانات پر مشتمل ہے. خیر، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو کوئی بھی سوال کرے کہ فلسطین ہمارے ہاتھوں میں کب لوٹے گا، تو کہا اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو فلسطین ہماری طرف لوٹے گا. اس بات کی تائید کرتے ہوئے شیخ نے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، 2-3 روایتوں کا جو ذکر کیا اور قرآن کی آیت کا. پہلی روایت ابو داؤد اور بعض کتابوں کی، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اور آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے، تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہ تم پر امتیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا اس وقت ایسا حال ہوگا اللہ کے رسول کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے، لوگوں ساری قومیں اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹی پڑے گی؟ کہا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بڑی کثیر ہوگی. بعض روایتوں میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کی طرح بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا. دشمنوں کی نظر میں تمہاری کوئی ہیبت، کوئی وقار، عزت اور قوت نہیں رہے گی، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. یہ مرض بتایا. یہ ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 2 جملہ، کہ محبت کرنا دنیا سے، زندگی سے، اور موت کو ناپسند کرنا، یہ پوری ہماری خرابیوں کا ایک عنوان ہے جس کے ضمن میں پورا ایک مضمون پیش کیا جا سکتا ہے. آخرت کو بھول جانا، اللہ رب العالمین اور اس کے دین کو فراموش کر دینے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. پھر شیخ نے آگے بڑھ کر یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ فیصلہ سنایا ہے اپنے کلام پاک میں. سورہ ابراہیم میں فرمایا، وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ کہ اگر تم نے شکر گزاری کی، نعمتوں کی قدردانی کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کیا، یہ کھانا پینا جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، اور دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت. انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شکر گزار ہوگا ہم اس میں زیادتی کریں گے نعمت میں، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. مسلمانوں پر عذاب کی کیفیت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہی ہے، ناشکری کر رہی، لہذا اس کا بھگتان بھگت رہی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اعلان صاف کیا ہے. آج یہاں، کل افغانستان، پھر صومالیہ، پھر فلاں، پھر ہندوستان، اور فلاں جگہ یہ قضیے اٹھتے رہیں گے. ہماری مدد سے، احتجاج سے، اور صرف بیانات سے، مذمتی بیانات سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے مسائل اگر ہم جڑ سے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اصل قضیہ کیا ہے؟ شیخ نے آگے فرمایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین اس وقت تم کو ملے گا واپس جب تم اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف پلٹو گے. اس کی ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے جو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے نقل کیا، اور جس کو اہل علم نے، محدثین نے صحیح کہا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بیع کرو گے. بیع عینہ دھوکے کی بیع ہوتی ہے، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں کہ حرام طریقے کو حلال بنانے کی شکل دے دینا، ایسی بیع آج کل ہمارے یہاں کرتے ہیں نا لوگ. حرام کو حلال بنانے والے بہت سارے راستے نکالتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ ایسے کر لو تو ویسا کر لو تو حرام حلال ہو جائے گا. تو جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرَ، اور گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر مطمئن. یہ اس وقت کی تجارت اور مال آمدنی کے ذرائع تھے.
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اور ہم جب دنیاوی کاروبار، لین دین اور دنیا کے معاملات میں الجھ جائیں گے اور اسی کو معراج سمجھیں گے، ارے میرا بیٹا تو سرکاری ملازمت میں لگ گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر ہو گیا، IAS افسر بن گیا، بس ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی معراج مل گئی۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب تم گائے کی دم کو تھام لو گے، زراعت پر خوش رہو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو، اللہ کے راستے میں کوشش، محنت، قربانی کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نتیجے میں کیا کرے گا؟ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، ذلت مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، تم سے اس ذلت کو اللہ ہٹائے گا نہیں یہاں تک کہ تم اس کے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ۔ شیخ محمد حسین کا جواب اس حدیث کے بالکل موافق ہے کہ اللہ ذلت کی اس کیفیت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم اللہ یعنی اللہ کے دین کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ شیخ نے آگے بیان کیا اور بہت پیاری بات بیان کی کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ کیا ہے؟ یہ مدد بھیجنا، صرف دعا کر لینا وقتی طور سے، کسی ملک کے ناراضگی کے نتیجے میں اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اصل قضیہ نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ عقیدے کا ہے، دین کا ہے، توحید کا ہے۔ انہوں نے جو تفصیل سے بات کہی، میں اس کو دو جملے میں مختصراً کہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ اور ہم کتنے برے حالات میں ہیں، آج دنیا کے حالات کتنے کمزور ہیں، انسانیت کتنی لاچار ہو چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے۔ دنیا کے متمدن طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں، اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ کے مظلومین جن کو 1 لیٹر پانی یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا، دوسری طرف اسرائیل جو کھلے عام جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، انسانی قانون، اقوام متحدہ کے دنیا میں جو جنگی قوانین ہیں ان تمام قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہا ہے، اس کو ہتھیار کی مدد کی جا رہی ہے، پیسوں کی مدد کی جا رہی ہے، میڈیا سے مدد کی جا رہی ہے، اخلاقی مدد کی جا رہی ہے، اور جو مظلومین ہیں، جو مر رہے ہیں، ان کے حال کو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بس زبانی جمع خرچ کر کے بیان دیا جاتا ہے، اور مسلمان قومیں بھی، مسلمان حکومتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں، مفلوج نظر آتی ہے، زبانی بیانات، احتجاج اور مطالبات و اپیل کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی۔ ہم بھی اسی حال میں ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پستی، بے بسی، ذلت کا کتنا بھیانک جو ہے منظر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر غزہ کی پٹی پر، لیکن کوئی شخص اس ظلم کو روکنے کی کسی لیڈر میں، عالمی لیڈر میں کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ جو ذلت اور خواری ہے یہ کسی سے ہٹے گی نہیں۔ اصل قضیہ کیا ہے؟ یہ کتنے بھی برے حالات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ کی بات کو نقل کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں مبعوث ہوئے، آئے جس وقت، تو جو سماج تھا اور دنیا کے جو حالات تھے، کیا وہ آج سے بہتر تھے؟ نہیں، آج سے بھی برے تھے۔ انتہائی جاہلیت، شرک، بت پرستی، ہر قسم کی خرافات، ظلم اور زیادتی، لوگوں کا حق مار لینا، کمزوروں پر زیادتی کرنا ایک عام بات تھی۔ طاقت اور قوت کا زور بولتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے، آپ نے اپنی 23 سالہ نبوت کے دور میں جو تربیت کی، دعوت دی، اصلاح کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کم مدت میں دنیا کا انتہائی جاہلی معاشرہ، جہالت والا معاشرہ، انتہائی تہذیب و ثقافت کا علمبردار بن گیا، بلکہ پوری انسانی تاریخ کہہ رہا ہوں، انسانوں کی آپ جتنی بھی تاریخ پڑھ لیں، تاریخ کے کسی بھی دور میں اتنے مہذب، اتنے اعلیٰ انسان آپ کو نہیں ملیں گے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں صحابہ کرام کا معاشرہ وجود میں آیا۔ یہ اتنی سی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک معجزاتی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ اتنی کایا پلٹ کر دی۔ کیسے کیا؟ آپ نے کیسے کیا؟ جن کفار و مشرکین کے بیچ آپ مبعوث کیے گئے تھے،
وہ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارے بت پیدا کرنے والے نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، نظام کائنات کا نہیں چلاتے، یہ قرآن میں موجود ہے، میں اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کہ آپ سوال کریں پیدا کس نے کیا ان کو، آسمان و زمین کو، تو یہ کہیں گے اللہ نے، ایسے کئی سوالات۔ تو رب اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ الوہیت میں، عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تمام انبیاء کرام کی دعوت کی طرح لا الہ الا اللہ کی تھی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاشرہ کتنا تبدیل ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں، محمد امین جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دعوت کو، یعنی کافر جو ہیں، آپ کی امت کے جو کافر لوگ تھے، ان کو توحید کی دعوت دی۔ آج مسلمانوں میں اس دعوت کی ضرورت ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں، اس لیے کہ مسلمانوں میں اب عقیدے کی بنیادیں مضبوط نہیں رہی، جا بجا مختلف قسم کی شرکیات، خرافات اور بدعیات پائی جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، جڑ ہے ہماری کمزوری کی۔ اصل قضیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اب جن کو آپ اور ہم اسرائیلیوں کے مقابل کے مجاہدین کہہ رہے ہیں، حماس کے لوگ، معاف کیجئے گا بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہے اسرائیل کی مذمت میں، لیکن آپ منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ سچائیاں پیش کی جائے، جانتے ہوئے خاموش نہ رہا جائے، کہ آپ جب پڑتال کریں گے تو ان کا عقیدہ خود بگڑا ہوا ہے۔ اخوان المسلمین کی ایک شاخ ہے، اسی کا حصہ ہے یہ حماس، اس کی تاریخ آپ پڑھیے، موقع نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا۔ اس کا جو میں نے تعاون کا تھوڑا سا ذکر کیا، اسرائیلیوں سے انہوں نے ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کیا تھا، شعبات تنظیم تھی اس کی۔ جس وقت ان کا معاہدہ ہوا، وہاں کی اپوزیشن نے، لیکوڈ پارٹی نے ان کو ہتھیار رکھنے کا ہتھیار فراہم کیے کہ حکمراں پارٹی کے مقاصد کو روکا جائے، اور پھر بعد میں حکمراں پارٹیوں نے بھی ان کو طاقت دی تاکہ الفتح جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی اور دیگر مزاحمتی تنظیمیں تھیں، ان کو خلاف ان کو کھڑا کیا جائے۔ یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے، اور بہت سارے فلسطینی مصنفین، دانشوروں کا، امریکہ اور یورپ کے مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو اسرائیل نے پیدا کیا، اسی نے طاقت دی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہتھیار کا معاہدہ ہوا تھا وہ بھی بہت مشہور ہوا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں حسن البنا، ان کا کہنا ہے کہ یہود سے ہماری دشمنی، احداث الصناعت تاریخ کیا ہے نا کتاب کا نام، اس میں ان کا بیان منقول ہے کہ ہماری دشمنی یہودیوں سے جو ہے مذہبی دینی نہیں ہے، دینی اور مذہبی ہماری جو ہے دشمنی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن البنا۔ اور آپ خالد المشعل کو، جو فلسطین میں حماس کے جو ایک نمائندہ ہیں، لیڈر ہیں، اور دوسرے کئی لیڈروں کے بیانات دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہودی عیسائی ہمارے بھائی ہیں، کمیونسٹ حکومت بھی اگر لوگوں نے چن دی تو ہم اس کی حمایت کریں گے، اور ایسے کئی بیانات۔ اسلامی حکومت کی ضرورت اگر لوگوں نے جمہوریت قائم کی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اسلامی حکومت قائم کریں۔ ہمارے یہاں کیا بیانات دیے جاتے ہیں، عوام کو کیا بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کا جھگڑا عقیدے کا نہیں ہے۔ اسی میں شیخ کا، جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہودی کبھی یہ نہیں کہتے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا عقیدے کا ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کی کتاب میں، محرف تحریف شدہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تلمود اور دیگر رسائل میں، صفر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر یہودی، جس کو وہ اممی کہتے ہیں، غیر یہودیوں کو قتل کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، قربت حاصل ہوتی ہے، اور ایسی اور بھی بہت سی عبارتیں، وقت نہیں ہے۔ یعنی وہ مذہب کی بنیاد پر ہم سے جنگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو شیخ نے کہا، شیخ حسن البنا نے، کہ یہودیوں سے ہمارے کتاب اور قرآن کہتا ہے کہ دوستی رکھی جائے، تو شیخ نے سوال کیا کہ قرآن کے کس جگہ پر ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ،
کہ ایمان والوں سے دشمنی میں سب سے سخت آپ جس کو پائیں گے وہ یہود کو پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عقیدے کی جھڑائی نہیں ہے۔ ولا اور برا عقیدہ توحید کا ایک اعلیٰ بنیاد ہے، یعنی دوستی اور دشمنی لوگوں سے کس بنیاد پر کی جائے۔ کسی کی حمایت، ابھی ہمارے ہاں لوگ اکثریت نہیں جانتے، ہمارے صحافی بہت سارے اہل علم اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اندھے ہو کر کسی کی بھی حمایت کرنے لگتے ہیں، روافض کا ساتھ دینے والے سنیوں کو قتل کرنے والوں کا آج ہم ساتھ دے رہے ہیں، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن حقائق سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ لوگ بیوقوف بنانے والے میڈیا، حکومتیں ہم کو جانتی ہیں، ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا اختلافات ہیں۔ کسی کی دشمنی میں کسی کو مارا جائے تو کون خوش ہوگا، کون ناراض ہوگا؟ یہاں انصاف نہیں رہا، یہاں مختلف قسم کی اینکوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے واقعات کو، حقائق تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور شعور بھی نہیں رہا قوم کو۔ بڑی پستی کا حال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عقیدے کی دشمنی نہیں ہے ہمارا اور ان کا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی تعلیم ہے کہ اگر ایک مشرک ہے، کافر ہے، تو اس سے آپ دوستی نہیں کر سکتے۔ آپ کی دوستی دشمنی رشتے کی بنیاد، ولا اور برا کی بنیاد توحید ہے۔ اگر تعلقات ہوں گے، تجارتی لین دین کسی سے پڑوس میں غیر مسلم سے، تو وہ ظاہری ہوں گے، دل کی محبت مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ آپ پڑھیے اٹھا کے کوئی بھی عقیدے کی کتاب اور اس کی دلیلیں پڑھیے۔ لا تجد، کیا ہے سورہ ممتحنہ کی جو آیت ہے، لا تجد قوما یعادون من حاد اللہ ورسول، لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یعادون من حاد اللہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے کہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنا مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چاہے وہ باپ ہوں، بھائی ہوں، آگے آیت میں کہا اللہ نے باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی بند کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بیوی بچے کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے تو ان سے محبت نہیں ہوگی۔ دلی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دشمنی نہیں ہے، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتہ جمعہ میں یہ بیانات دیے، داعش کو پیدا کیا انہی لوگوں نے، استعمال کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملہ کروایا، پہلے خود ہی ارینج کیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایک مسلمان ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے اور ہم ہر بار بے وقوف بنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہاں ظالم ناکام ہو، لیکن میں یہاں یہ بیان کر رہا ہوں، شیخ کا جو میں نے حوالہ دیا، میرا اصل موضوع باقی ہے اور 2 منٹ باقی ہے، 2-4 منٹ ہی صرف لے سکتا ہوں۔ میں اسی تناظر میں بیان کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ کیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پر فیک نیوز، اور وہ بھی ایک معاملہ ہے، الگ چیز ہے، وہ اس کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ دعاؤں کی بڑی درخواست کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ دعائیں کی جائے، مظلومین کے لیے، ظالم کے لیے بد دعا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کا حصہ ہے کہ جب مسلمانوں پر افتاد و آفت آئے، مصیبت پریشانی آئے، تو قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے نمازوں میں۔ نازلہ مصیبت کو کہتے ہیں، کوئی مصیبت جو آئے، اتر آئے مسلمانوں پر، تو ان کے لیے بد دعائیں دی جائے، مسلمانوں کے حق میں دعائیں دی جائے، فتنے اور ظالم کی قوت کو توڑنے کی جس میں بد دعا ہو۔ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، کیا ہماری یہ دعائیں کارگر ہو رہی ہیں؟ آج کے خطبے میں میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا کہ دعاؤں کے تعلق سے بھی ہم یہ تو کہتے ہیں دعا کرو، لیکن دعا کے آداب، دعا کے احکام، دعا کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ یہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح اور صاف بیان کیا گیا۔ یہاں بھی ہم ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے۔ ہمارے یہاں مزاج بن گیا، صرف فضیلت دیکھیے، صرف ظاہر دیکھیے، اس کی بنیادوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے، سیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا سلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا۔
آپ کی نماز اللہ کے نے بتائی ہے، جبرائیل کو بھیج کر بتائی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم اس کو مذاق اڑائیں، مسلک کے نام پر اللہ کے رسول سے ثابت شدہ طریقے کا رد کر دے، کون سے مسلمان ہیں؟ یہی ہمارا رویہ ہر جگہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس سلسلے کی دلیلیں ہیں کہ دعا کے قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، قبول نہ ہونے کی کچھ اسباب ہیں۔ قبولیت کے لیے بندہ، اس بندے کی دعا زیادہ قبول ہوگی جو ایمان میں زیادہ بہتر ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، مطلب علم سے، مدد سے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ میں قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ میری فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو مانیں، اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو لوگوں نے کہا دعا کی قبولیت کی یہ دو شرطیں ہیں: اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس پر ایمان رکھنا۔ یہ ایک دو بتایا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے لوگوں کو وہی حکم دیا جو انبیاء کو دیا۔ انبیاء کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے رسولو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس میں طیب، پاکیزہ، حلال چیزیں کھاؤ۔ اور یہی حکم انسانوں کو بھی دیا۔ قرآن کی وہ آیت بھی پیش کی جس میں کہا کہ اے لوگوں تم حلال چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر گزار بنو، حلال کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر، اشعث اغبر، غبار آلود حالت میں، پھٹے حال ہے، سفر کی حالت میں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک مسافر بھی ہے، گھر بار سے دور ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پراگندہ حال ہے، پریشان حال ہے اور پریشانی کی حالت میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ عام حالات میں بھی دعا کرنے والے کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے، لیکن اس بندے کی اور زیادہ قبول کرتا ہے جو پریشان حال ہے، غبار آلود ہے۔ لیکن ایک آدمی سفر میں ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے رب رب رب، پروردگار، اللہ پروردگار مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام کا ہے، کپڑا حرام کا ہے، حرام کی غذا استعمال کر رہا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اس کی اور بھی دلیلیں ہیں، میں صرف ایک دلیل پر اکتفا کر رہا ہوں فی الحال، کہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اب ہم دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کہ قبول ہو رہی ہے کیا؟ مسلمانوں پر ہر طرف سے مصیبتیں ٹوٹ رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہمارے ساتھ سختیاں برتی جاتی ہے، کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، لیڈران اور بڑی بڑی شخصیات نشانہ آرام سے بنائے جا رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لیڈر بن رہے ہیں تو ہمارے مسلمان تو ویسے ہی بے قوت مانے جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہم دعا کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں دعائیں کرتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ گھر توڑے جا رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ان کا جواب شیخ محمد امین کی زبان میں کہ تم اللہ کے دین کی طرف پلٹو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم ایسے بننے کو تیار ہی نہیں ہوگا جو اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ سودی لین دین کرنے والا توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، بے ایمانی کرنے والا، بہن اور بیٹی کا حق مارنے والا اپنا ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی دعا کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ صاف اعلان کر چکا ہے۔ اسی طرح صحیحین وغیرہ میں روایتیں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ گناہ کا مطالبہ نہ کرے، دعا نہ کرے اور رشتہ نہ کاٹتا ہو۔ مطلب اگر کوئی دعا کرنے والا ایسے ہی دعا مانگ رہا ہے جس میں گناہ ہے، کسی کے حق تلفی ہو رہی ہے، تو قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے رشتہ کاٹا ہے، بھائی سے، بہن سے، والد سے، والدہ سے، کسی اور سے رشتہ تعلق کاٹ لیا ہے، تعلق جوڑنے کی بجائے کٹ کر لیا ہے، قطع رحمی کیا ہے، تو دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔
اب ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے ہمارے کتنے رشتہ داروں سے ہمارے قطع تعلق ہے. اور دین اکثر بیشتر کا قطع تعلق بھی ہوتا ہے انا کی بنیاد پر. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ویسا کیا، دین کی بنیاد پر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن دین کے لیے کوئی کچھ کرتا تھا تو آپ ناراض ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بچے گناہ کا کام کریں، نماز نہ پڑھیں، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، لیکن تھوڑی سی بے ادبی کر دے میں معاف نہیں کریں گے، شادی بیاہ میں نہیں، میت میں شریک نہیں ہوں گے. ہمارا پیمانہ ہی بدل گیا. دین ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، دکھاوے کا ہے، رسم کا ہے. کچھ چیزیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہم نے پکڑ رکھی ہے، پھر کچھ بھی کریں. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے دعا کے آداب شرائط میں سے یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، خوب توبہ کریں، استغفار کریں. ہاں، استغفار ہمارے گناہوں کے لیے صابن ہے. اور ہم جب استغفار کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. توبہ استغفار، سچی توبہ کریں. سچی توبہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کی صفائی کریں. ہاں، یہ بھی ہے. ایک آخری بات پیش کر دوں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، صرف یہ کہ آپ کی توجہ دلا دوں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے. ہاں، ہم محنت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے. اللہ آپ کی مدد کب کرے گا، آپ کی حفاظت کب کرے گا. اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین نے ہمارا ساتھ دیا، معیت مل گئی اس کی رحمت اور نصرت، تو کوئی بم، کوئی میزائل، کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم کو جس طرح اکیلے تھے، پوری قوم اور نمرودیت نے کچھ نہیں، بال بھی کا نہیں کیا، ایسے ہی اللہ ہم کو بھی بچا سکتا ہے. آخری بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائیوں سے روکنا. جہاں جس قوم میں یہ کام ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی. مسند احمد کی روایت ہے، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور معروف کا حکم دو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تم پر مصیبت اور عذاب آئے گا، تم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. اب ہر شخص برائیوں کے روکنے کے سلسلے میں جس کا جتنا اختیار اور دائرہ ہے اتنا وہ مکلف ہے. مثال کے طور پہ گھر کا بڑا ہے تو آپ کا بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ کی بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے، آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی اگر کوئی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اسے روکے. آپ دیکھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، موبائل پر غلط چیز دیکھ رہا ہے، خاموش ہے، عمر ہے ابھی. ہاں، پتہ چلا ہماری بچیاں کالج میں جو ہے بے پردہ جا رہی ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. عمر کا تقاضا ہے، کالجوں میں تو ہوتا ہے، آج کل یہ سب چلتا ہے. ہم یہ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، خاموش ہو جائیں، شریعت کے تقاضے کو فراموش کر دیں. ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جس قوم میں برائی سے روکنے کا سلسلہ بند ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ کشتی کے نیچے اگر کوئی سوراخ کرے گا، اوپر والے اگر نہیں روکیں گے، پانی کے لیے وہ نیچے سوراخ کریں، اوپر والے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ جب کشتی میں سوراخ ہوگا، پانی اندر آئے گا، کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ پوری کشتی کے لوگ ڈوبیں گے. تو گناہ کرنے والے، آپ کا بھائی بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں تو وہ آپ کی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، آپ کے گھر اور سماج کو کے لیے عذاب کی دعوت دے رہا ہے اور آپ چپ ہیں. جب وہ ڈوبے گا تو آپ بھی ساتھ میں ڈوبیں گے. تو ہمیں ان مسائل میں جذباتی ہو کر صرف وقتی نتائج پر نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، وقتی طور سے مدد کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ آپ اگر کوئی دوسری مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا ضرور کریں. مسلمانوں مظلومین کے حق میں، ظالموں کے خلاف میں یہ دعا کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، لہذا ہمیں یہ کرنا چاہیے، نازلہ وغیرہ پڑھنا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر مستقل نتیجے کے طور پر کہ اللہ پھر سے ہمیں عزت و وقار دے، دنیا میں اونچا اٹھائے، اور ہم پر جو آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں مختلف قسم کی افتاد مصیبتیں آتی ہیں ان سے اگر بچاؤ اور حفاظت کی چھتری چاہیے تو ہمیں بنیادی مسئلہ اور قضیہ حل کرنا چاہیے، اور وہ ہے عقیدے کا. ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنا چاہیے. مسلمان قوم میں آج کس معاشروں میں دیکھیے کون سا شرک ہے، کس قسم کا شرک ہے جو نہ پایا جاتا ہو. ہاں، ابھی یہ بحث کریں تو لوگ کہیں گے مسلکی بحث. یہ مسلکی بحث نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی بحث ہے. کسی نبی نے شرک اکبر تو چھوڑیے، شرک اصغر کو بھی برداشت نہیں کیا. ہمارے ہاں شرک اکبر ہو رہے ہیں،
تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارے یہاں جمہوریت نواز، کمیونزم نواز اور نہ جانے کیا کیا، اور اس کے بعد دین پسندی بھی، یہ جو حماس، اخوانی اور فلاں ہے نا، ان کے یہاں آپ دیکھیں کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں پھر سے اس منبر سے کہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف دینی جماعتیں، تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں نا، وہ سب نبی انبیاء کے منہج سے ہٹ کر کام کر رہی ہیں، سوائے اہل الحدیث کے۔ بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں، رسوخ سے کہہ رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ توحید اور عقیدے کی بنیادوں پر محنت نہیں ہے، دوسری چیزوں پر محنت ہے۔ اور انبیاء کرام عقیدے پر، توحید پر محنت کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، شرک کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں شرک ہو رہا ہے، ہم فضائل کی بات کرتے ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پینے کے آداب، چلنے کے آداب، یہ سارے آداب سیکھ لیں، تہجد کبھی نہ چھوٹے۔ قرآن کا صاف صاف حکم اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد۔ تو آپ کتنے بھی فضیلت کے عمل کریں، اگر آپ کی دعا میں شرک ہے، اب اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی اس کو حرام کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آداب دعا میں ہے۔ کون سا دین ہم مانتے ہیں؟ اصل قضیہ جو ہے ہمارا، اس پر محنت کی جائے۔ اگر یہ حل ہم نے اختیار کر لیا، لا الہ الا اللہ اور اس کی شرائط و تقاضوں کو ہم نے سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کیا، تو دنیا کا کوئی اسرائیل، کوئی امریکہ، کوئی یورپی یونین ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ ہمارے وہ بھائی بہنیں، بچے جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بم گرایا جا رہا ہے، غذا، پانی، بجلی، دوا سے محروم کیا جا رہا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کی مدد فرمائے، ان کو اپنی حفاظت اور نصرت کے جو ہے پردے میں ڈھانپ لے وے، اور ظالموں کی طاقت کو توڑ دے وے، انہیں منتشر کر دے وے، انہیں ان کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دے وے جو ظلم بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے آپ کو حقوق انسانی اور انسانیت کا ٹھیکیدار اور چیمپئن بھی بتاتے ہیں، جبکہ وہ انتہائی وحشی درندے ہیں، ثابت ہو رہا ہے دنیا کے سامنے۔ اس کے باوجود میڈیا کی قوت کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے اپنے آپ کو بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار ان کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دے، اور دنیا جب اصل چہرہ جانے گی تو اسلام کی خوبیوں کو جانے گی۔ اسلام امن پسند ہے، اسی کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور جہاں عدل و انصاف قائم ہوگا وہاں امن اور چین ہوگا۔ رب العالمین ہم تمام کو امن اور سکون عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور دنیا کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پروردگار ہر قسم کی آفت و عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔